حجاج بن یوسف کے دور میں مختلف بغاوتیں ہوتی رہیں جن کو حجاج بڑی سختی سے کچلتا اور سختی کے ساتھ ان کا سامنا کرتا تھا۔ بغاوت کے مرتکب جب ایک قوم پر اسے غلبہ حاصل ہوا تو اس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ جو باقی رہ گئے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ جلادوں نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب ایک اعرابی باقی رہ گیا تو نماز کا وقت ہو گیا۔ حجاج نے اپنے ایک سالار اور معتمد قتیبہ بن مسلم کو بلایا اور کہا کہ یہ شخص آج رات تمہارے پاس رہے گا، کل اسے دوبارہ میرے پاس پیش کیا جائے۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس اعرابی کو اپنے ساتھ لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس نے مجھے بڑی عاجزی سے کہا کہ قتیبہ، اگر تمہارے اندر کوئی خیر کا جذبہ ہے تو میں ایک بات کہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور کل حجاج مجھے قتل کرنے والا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم مجھے گھر جانے دو تاکہ میں لوگوں کی امانتیں واپس کر دوں، حقداروں کو حق ادا کر دوں اور جو کچھ مجھے لینا دینا ہے اپنے ورثہ کو بتاؤں۔ میں رب العزت کو اپنا کفیل بناتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ کل میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے اس کی بات پر بڑا تعجب کیا اور مسکرائے بھی کہ یہ کس قسم کی بات کر رہا ہے۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ میں رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں کل واپس آ جاؤں گا، مجھے جانے دو۔ میں مسلسل انکار کرتا رہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں چھوڑ دوں اور تم واپس آ جاؤ۔ اس شخص کا اصرار جاری رہا اور مسلسل میری منت سماجت کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اس پر اعتبار کر لیا۔ چنانچہ میں نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ پھر جیسے ہی میں نے اسے اجازت دی وہ فوراً اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور ادھر اس کے جانے کے بعد مجھے پچھتاوا لگ گیا کہ میں نے کیا کر دیا ہے، اسے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ واپس آ جائے۔ ادھر حجاج کا ڈر کہ اگر اسے قیدی نہ دیا تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ بہرحال وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی جو میں نے مسلسل غم اور خیالات میں گزاری۔ اگلے دن صبح سویرے ہی میرے گھر کا کسی نے دروازہ کھٹکایا۔ میں فوراً باہر گیا تو دیکھا تو اعرابی دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو میری جان میں جان آ گئی۔ پوچھا کہ واپس آ گئے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں تمہارے سامنے تو کھڑا ہوں۔ دراصل مجھے اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ اس پر اس نے کہا کہ میں نے رب العزت کو اپنا کفیل بنایا تھا تو میں واپس کیسے نہ آتا۔ اس کے بعد میں اسے اپنے ساتھ لے کر حجاج کے پاس حاضر ہوا۔ قیدی کو میں نے دربان کے پاس چھوڑ دیا۔ حجاج نے دیکھتے ہی مجھ سے سوال کیا کہ قتیبہ، وہ ہمارا قیدی کدھر ہے؟ میں نے کہا کہ امیر کی خیر سلامتی ہو، دروازے پر کھڑا ہے۔ میں دروازے کی طرف گیا اور اس کو حجاج کی خدمت میں پیش کر دیا اور رات والا سارا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ حجاج نے اس قیدی کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر دیکھنا شروع کر دیا جیسے وہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوں۔ اچانک حجاج کی آواز گونجی اور وہ بولا کہ یہ قیدی میں نے تمہیں بخش دیا ہے، اب جو اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہو تمہاری مرضی ہے۔ میں نے قیدی کو اپنے ساتھ لیا اور باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر قیدی سے میں نے کہا کہ جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے بھی تم آزاد ہو۔ اعرابی نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور کہنے لگا، اللہم لک الحمد، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے اور تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد اس نے نہ کوئی دوسرا کلمہ کہا اور نہ ہی میرا شکریہ ادا کیا اور ایک طرف چل دیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں نے اس شخص کو موت کے چنگل سے نکالا ہے مگر اس نے نہ میرا شکریہ ادا کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، رب کعبے کی قسم، یہ بدو مجنون ہے یا پاگل ہے۔ اگلے دن وہ اعرابی دوبارہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تجھے میری طرف سے بہتر بدلہ دے گا۔ اللہ کی قسم، میں نے کل جاتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی تھی اور اسی کا شکریہ ادا کیا تھا اور تیرا شکریہ نہ ادا کر سکا، اس کا مجھے خیال ہے تم برا مت منانا۔ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ یہ بات مجھے اچھی نہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر میں کسی غیر کو شریک ٹھہراؤں۔